کہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اللہ کی اتنی عبادت کرنے کے بعد پھر اب وہ آپ موبائل کھول کے بیٹھ کے ٹک ٹاک دیکھ لیا اور اس میں واہیات قسم کی ویڈیوز آپ کے سامنے آ گئی، یوٹیوب پہ بھی آپ نے دیکھا تو واہیات قسم کی ویڈیوز آپ کے سامنے آ گئی، فیس بک کے اوپر بھی واہیاتی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ آپ واہیاتی آپ نے اللہ کی بارگاہ سے اٹھے اور جناب وہاں پہ آپ نے التجا کی اور یہاں پہ جناب آپ نے موبائل کھول کے دیکھا اور بیچ میں واہیات ویڈیو دیکھنا شروع کر دی، تو اسی طرح تو پھر قبولیت نہیں نہ ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامل کامل ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ جی جناب اعلیٰ، آپ نے پڑھ لیا ہوگا تھمبنیل کے اوپر راتوں رات امیر بننے کا عمل۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ انسان امیر ترین بن سکتا ہے، لیکن اس میں محنت بڑی درکار ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام اگر آپ کر لیں تو اس میں آپ کی محنت ہے، اور جب آپ دل جوئی سے اور دیوانگی وار کی طرح جب آپ اس کے اوپر کام کریں گے اور جب اس کے اوپر آپ محنت کریں گے تو اس کا صلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ملتا ہے۔ بہت سارے عاملین حضرات یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ لو جی بس آپ یہ ایک تسبیح کر لیں اور جب تسبیح آپ بھی ختم ہوگی اور جناب اس کے بعد آپ امیر ترین شخص ہو جائیں گے۔ میں ان کی ذہانت سے، ان کے اس فعل سے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ انسانیت کو کس طرح بے وقوف بناتے ہیں اپنی ویورشپ کے چکر میں کہ جی میری یوٹیوب کی جو ویورشپ ہے وہ آگے بڑھے اور میرا چینل مونیٹائز ہو جائے اور مجھے وہاں سے ارننگ آنا شروع ہو جائے۔ لوگوں کو مس گائیڈ کر کے جھوٹ بول کے جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ ثواب نہیں ہے، وہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی کہ پروفیسر صاحب کیا بات کر رہے ہیں، میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں۔ بہرحال جی آج کا جو وظیفہ ہے میں نے بھی تھمبنیل پہ لکھ دیا کہ راتوں رات آپ امیر ہو سکتے ہیں۔ راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں اگر آپ 5 وقت نماز کے پابند ہیں، درود شریف آپ کثرت سے پڑھتے ہیں، اللہ توبہ آپ کثرت سے پڑھتے ہیں، اور اپنا کردار آپ کا بالکل صاف ہے، تو الحمدللہ وہ شخص منہ سے لفظ نکالے گا تو وہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ کی جانب سے اس پہ اس کے اوپر لاکھوں جو رحمتیں ہیں وہ نازل ہونا شروع ہوتی ہیں، بشرطے کہ اس شخص کا جو دامن ہے وہ پاک صاف ہے۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ دعا کی قبولیت بہت سارے لوگوں کی بڑی جلدی ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کی تھوڑی سی لیٹ ہوتی ہے، تو لیٹ اگر ہوتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا جو میرا وظیفہ ہے یہ ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو لوگ قرضے میں مبتلا ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائے، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، ماسوائے اللہ کے۔ تو لہٰذا آج کا جو وظیفہ ہے یقین کریں بڑا بہترین وظیفہ ہے، آپ کوشش کریں تو وسیلے بننا شروع ہو جاتا ہے۔ بے روزگار جو لوگ ہیں ان کو روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے اور کاروبار کے جو وسیلے ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں بحکم خدا۔ لیکن بات یہ ہے کہ محنت آپ نے کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم محنت نہ کریں اور ہمیں پھل ملنا شروع ہو جائے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر بغیر محنت کرنے والوں کو اگر کوئی دولت مل رہی ہے، پھل مل رہا ہے، تو پیچھے وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ لہٰذا آج کا جو وظیفہ ہے میرا بڑا بہترین وظیفہ جسے کہتے ہیں، اس کو ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ آپ نے جب سونا ہے، سونے سے پہلے آپ اچھی طرح وضو بنائیں، وضو بنا کے 2 رکعت نماز نفل لازمی پڑھیں، اللہ سے التجا کریں کہ پروردگار یہ میں وظیفہ کرنے لگا ہوں، اس میں برکت ڈالیں، اور میں بڑا غریب ہوں، حالات میرے خراب ہیں، یا اللہ میرے وسیلے اتنے بنائیں کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں ماسوائے اللہ کے۔ تو لہٰذا آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر درود ابراہیمی، میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو، ہر بچے کو، مسلمان کو درود ابراہیمی ضرورت ہے۔ اگر وہ نہیں صحیح آتا ہے تو جون سا درود پاک آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ یا علیمو یا علیمو یا علیمو یا علیمو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 1000 مرتبہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت سے التجا کریں، دعا کریں، گڑ گڑائیں پروردگار کے سامنے کہ پروردگار پریشان ہوں، قرضئی ہوں، بے روزگار ہوں، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، تو پروردگار مجھ پہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دیں تاکہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں ماسوائے اللہ کے۔ تو لہٰذا
میں آپ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھ پہ رحم اور کرم فرما۔ آپ نے وہ کمپلیٹ کر لیا، کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کسی سے بغیر بولے سو جائیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس لیے ہمارے یہاں وظیفوں کا پرابلم یہ بھی ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وظیفہ تو کیا، پابندی کی پوری، پھر اس کے بعد موبائل کھول کے بیٹھ گئے، موبائل کھول کے بیٹھ کے اس میں ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، اور اس میں بے ڈھنگا جون سا نا وہ گند بلا آپ کو وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ آپ کی روحانیت پہ فرق آ گیا۔ جب آپ ٹک ٹاک کھول کے بیٹھ جائیں، ٹک ٹاک پہ تو میرا آپ دیکھ لیں گند ہے تو وہ جب گند آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گا تو آپ کے وظیفے میں آپ کی روحانیت میں فرق آ جائے گا، بڑی پرابلم کریٹ ہوگی۔ تو لہٰذا سختی سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی وظیفہ کریں اللہ کی بارگاہ میں آپ التجا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب آپ بغیر کسی بولے سے سو جائیں گے اور بستر پہ لیٹے اس جو وظیفہ ہے اس کو یاد کریں کہ میں نے اللہ رب العزت سے التجا کیا اور میرا یقین کامل ہے کہ میرا یہ وظیفہ کامیاب ہوگا۔ تو پھر آپ سو جائیں، سو کے جب آپ اٹھیں تو پھر جناب اللہ کا نام لیں، وضو بنائیں، جو بھی معاملہ کرنا ہے دنیا داری کا وہ کام وام کریں، وہ ساری دنیا داری سارا دن پڑا ہے دنیا داری کام کرنے کا۔ پھر آپ نے اسی طرح دوسرے دن بھی اسی طرح کرنا ہے، تیسرے دن بھی اسی طرح کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تو پہلے دن ہی اثر شروع ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ ذرا تھوڑا سا ویٹ بھی کریں گے، لیکن اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا اگر حصہ بنا لیں گے تو آپ واقعی راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں، راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا اثر پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کا 7ویں دن شروع ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کا 11ویں دن، بعض لوگوں کا 21 دن، بعض لوگوں کا 41 دن کے بعد اثر لازمی ہوگا، لازمی اثر ہوگا۔ تو یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل کے رہ جائے گی، بشرطے کہ آپ محنت کر رہے ہیں۔ میں نے بار بار پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اللہ کی اتنی عبادت کرنے کے بعد پھر اب آپ موبائل کھول کے بیٹھ کے ٹک ٹاک دیکھ لیا اور اس میں واہیات قسم کی ویڈیوز آپ کے سامنے آ گئی، یوٹیوب پہ بھی آپ نے دیکھا تو واہیات قسم کی ویڈیوز آپ کے سامنے آ گئی، فیس بک کے اوپر بھی واہیاتی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ آپ واہیاتی آپ نے اللہ کی بارگاہ سے اٹھے اور جناب وہاں پہ آپ نے التجا کی اور یہاں پہ جناب آپ نے موبائل کھول کے دیکھا اور بیچ میں واہیات ویڈیو دیکھنا شروع کر دی، تو اسی طرح تو پھر قبولیت نہیں نہ ہوتی۔ جی ہاں، اس طرح نہیں قبولیت ہوتی۔ قبولیت کے لیے آپ کو اپنی روحانیت، اپنی روح کو صاف کرنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ انالیسس کریں کہ ہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ موبائل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور واہیات ویڈیو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں آپ کی روحانیت کام کرے گی۔ آپ کی روحانیت کام یہ کرے گی کہ واہیات ویڈیوز یا واہیات آپ کے منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں ان پہ کنٹرول کریں، الحمدللہ آپ راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں، بالکل راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔